السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میری طرف السلام، اور تمام دوستوں کو میری طرف محبت اور پیار، اور امید کرتا ہوں کہ سب میرے دوست سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بات یہ ہے کہ آج ہر ایک انسان جلدی میں ہے، بہت جلدی میں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی جلدی سے جلدی نہیں ہوئے گا۔ جلدی کا کام تو غلط ہے، جلدی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم نے بڑے ہی اپنی زندگی کو اور اپنے روزانہ کے جو کام ہے اس کے اندر سے سکون لے کے آنا ہے۔ آج زندگی کے اندر آج دیکھیں زندگی میں سکون نہیں رہا ہے، ہر کوئی جلدی میں۔ کہیں دیکھیں ٹریفک والے میں آئیں اور ہر کہیں کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کتنے حادثات ہو رہے ہیں، اور ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جلدی سے کامیاب ہو جاؤں۔ آج ہم اللہ کے گھر نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو جلدی جلدی ہم نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی ہم واپس جائیں، اور جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سارے گھر کے معاملات نماز میں ہمیں یاد آ جاتے ہیں، اور وہ بھی کام یاد آ جاتے ہیں نماز کے اندر۔ وہ سوچ رہتے ہیں اچھا میں نے وہاں سے، اس کے گھر کوئی دکاندار ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اس سے اتنے پیسے لینے ہیں، فلاں بندے کو اتنے پیسے دینے ہیں، اس کو آج اتنے دینے ہیں۔ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ نماز میں یاد آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ ہماری نمازوں کے اندر وہ طاقت وہ کہاں رہی جو صحابوں والی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو وہ ان کے اوپر پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، پرندہ آ کے بیٹھ جاتا تھا سر کے اوپر، تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پاس اس کے سانپ پھر رہے، اور گھر والے آ کے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس سانپ ہے۔ اور ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے، گھر کو آگ لگی، پتہ نہیں ہے کہ نماز میں اتنے وہ ہوتے تھے، ان کا دل اتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! ان کی کیسی نمازیں تھیں، اور اسی لیے تو ان کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کو کامیابی والی زندگی دی، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارے نبی کے جتنے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ، جتنے ہی صحابی تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوتے ہوئے جنت کی بشارتیں دے دی کی تھیں، آپ جنتی ہیں۔ آپ جتنے ہی صحابہ کرام تھے سب جنت میں ان کو بشارتیں مل چکی تھیں۔ اللہ اکبر! صحابہ والی زندگی ایسی ہے، ان کی نمازوں کے اندر ایسی زندگی۔ نماز پڑھنی ہوتی تو ایسے پڑھتے تھے کہ جیسے کہ بس ان کا دل ہی نماز میں لگتا تھا۔ آج ہماری نماز ایسے ہیں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں سارے گھر کے کام یاد آ جاتے ہیں، دکانداری کے ہمیں سارے معاملات یاد آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے کوئی چیز بھول گئے تو وہ ہمیں فوراً نماز میں یاد آتی ہے، آگے پیچھے یاد نہیں آتی۔ اور نماز میں کھڑے ہیں اور سارا دھیان ہمارا جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے، دکانداری پہ لگا ہوا ہے، گھر پہ لگا ہوا ہے، یا کہیں اگر خواتینوں میں سے گھر میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کا دھیان ہوتا ہے کہ ہاں میں نے فلاں سے یہ بات کی تھی، اس سے یہ بات کیوں کی تھی، اور اس نے یہ بات کی، میں نے یہ کہہ دی تھی، کیونکہ اسی وقت نماز میں اسی وقت وہ باتیں یاد آ رہی۔ اللہ اکبر! اللہ! ان کیسے صحابہ کی نمازیں تھیں۔ ایک صحابی کو باغ تھا، اس کے باغ کو پانی کی ضرورت تھی۔ اس نے سوچا کہ میں پانی کیسے ملے گا، مجھے پانی کی بہت ضرورت ہے، باغ میرا خشک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، اس کے دل میں آیا کہ میں دور کا نفل پڑھتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو وہ گیا
مسجد میں گئے، دور کا نماز نفل حاجت پڑھی، نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ میرے باغ میں پانی کی ضرورت ہے مجھے، تو مجھے پانی دے دے۔ جب دعا مانگ کے بعد اس نے ایک اپنے دوسرے کو بھیجا، جا کے دیکھ کے آیا کہ میرے باغ میں پانی آیا کہ نہیں آیا۔ دیکھا تو اللہ کی ایسی ان کی دعائیں سنی کہ ان کے باغ کے اوپر اللہ تعالیٰ بادل کے ٹکڑا لے آ کے وہاں پہ پانی برسانا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، پانی برس رہا۔ یا اللہ، صحابہ کی کیسی دعائیں، کیسی نمازیں تھیں، میں حیران ہوں۔ ان کی کیسی نمازیں تھیں ان کی، جو اللہ سے براہ راست بارش مانگ رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں۔ اور اس نے صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جا کے دیکھ کے آؤ کہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے کہ یہ میرے ہی باغ پہ ہو رہی ہے یا کہیں اور بھی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں جی، آپ ہی کے باغ پر بارش ہو رہی ہے، باقی اور کہیں بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر! ان کو اپنی نمازوں پہ اتنا یقین تھا کہ میں آج اللہ سے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگوں گا تو مجھے پانی ملے گا۔ کیسی ان کی نماز! ہماری نمازوں کے اندر کیا ہے کہ ہمارا سارا دھیان ہمارا دنیا داری میں چلا جاتا ہے، تو ہماری نمازیں وہ کہاں ہے؟ اگر ہماری نمازوں کے اندر ایسی جان پڑ جائے تو اللہ ہمیں کہاں سے کہاں۔ اس کے لیے بھئی دھیان ہے، نماز کے اندر دل لگانا اور دھیان سے پڑھنا، میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کس کے آگے کھڑا ہوں اور کس کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو ساری مخلوق کو دینے والی ذات ہے، تندرستی، صحت، بولنا چلنا، آنکھیں، دیکھنا سننا، یہ ساری ذات اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے رہا ہے، اتنی ہوا دے رہا ہے، دھوپ دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے اور اندھیرا دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے، اس اللہ کے آگے میں کھڑا ہوں تو میرا دھیان کدھر ہے؟ میرا دھیان تو سارا گھروں میں ہے، دکانداری میں ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، مجھے اپنے گھر کی چیزوں کا سامان کی یادداشت آ رہی ہے، مجھے اپنے گھر کے معاملات یاد آ رہے ہیں نماز کے اندر۔ جی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش ہے، ویڈیو لمبی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو پلیز معاف کر دیے۔ اگر آپ کا دل کرے تو بھائی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ جی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اگلے ایک اچھی بات کوئی لے کے آئیں گے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔